نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب۔ سودا بیچتے وقت قسم کھانا، اس سے سودا تو جلدی بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ چار الفاظ ہمیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کو اسلامی اصولوں کے مطابق کر لیں۔ اگرچہ دیگر معاملات میں قسم کھانا جائز ہے، اگر آدمی سچا ہو تو قسم کھائی جا سکتی ہے، مگر کاروبار میں اگر آدمی سچا بھی ہو، اس کا مال بھی کھرا ہو، وہ حق پر ہو، اس کا مال عین معیار پر پورا اترتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ قسم نہ کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں صرف قسم کا ذکر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹی قسم نہ کھائیں۔ جھوٹی قسم کھانا تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہاں صرف قسم کا ذکر ہے کہ قسم کھانے سے مال تو جلدی بک جاتا ہے، مگر مال میں سے، کمائی میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس کے بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، وہ سیدنا ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یغنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، اور ساتھ بیع کا لفظ فرمایا کہ خرید و فروخت کرتے وقت قسم کھانے سے بچو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے مال تو جلدی بک جاتا ہے لیکن یہ چیز برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ قسم کھانا یہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کیا چیز ہے۔ شاید آج تک برکت کسی نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو، اور اس لیے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ ایک آدمی جو صرف مال کو جمع کرنا جانتا ہے وہ برکت کو ترجیح نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال جمع ہو جائے، برکت کو میں نے کیا کرنا ہے۔ جبکہ برکت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خوشحال بھی کرتی ہے اور پرسکون زندگی بھی مہیا کرتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن، اس پر ہر وقت اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ یہ شاید کسی کو فائدہ سمجھ نہ آئے مگر بہت سارے مواقعوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو غزوہ خندق کے موقع پر پیش آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی۔ ایک چھوٹا سا جانور تھا، بکری کا بچہ تھا یا بھیڑ کا بچہ تھا، اور تھوڑا سا آٹا تھا۔
بیوی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کافی دن سے آپ بھوکے ہیں، آپ بھی مجاہدین کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھانے کا پیغام دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ آج کی دعوت جابر کے گھر ہے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے۔ میں یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ برکت کیا چیز ہے۔ اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، مگر برکت بھی اسی طرح ہی ہے۔ آدمی کے مال میں برکت بھی اسی طرح پڑتی ہے۔ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی کمائی بڑی کم ہوتی ہے۔ ایک آدمی، اس کے مہینے کے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرا آدمی اس سے آدھی تنخواہ لے کر بھی زندگی کی وہ ساری بہاریں لوٹ رہا ہے۔ ایک آدمی وہ تھوڑی سی تنخواہ پر اپنا گھر کا گزارا کرتا ہے۔ فرق یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تھوڑی کمائی والا ہے اس کے مال میں برکت ہے اور اللہ نے بہت ساری آفات سے اسے بچا کر رکھا ہے اور اس کا گزارا ہو رہا ہے، اور ایک جو مہینے کی لاکھوں میں تنخواہ لینے والا، وہ پریشان کا پریشان ہے۔ مہینہ گزرتا ہے، پریشانی اس کی برقرار ہے، تنخواہ مل گئی تب بھی پریشان ہے۔ ممکن ہے اس کی تنخواہ میں برکت نہ ہو، اس کے مال میں برکت نہ ہو، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اطلاع دے دی کہ آج کی دعوت جابر کے گھر ہے۔ تقریباً 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے، اور صرف 2-3 بندوں کا کھانا تھا۔ حضرت جابر بھی پریشان تھے، ان کی بیوی بھی پریشان تھی، مگر اس بات کی تسلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ اعلان فرمایا ہے تو پھر اس میں لازمی کوئی حکمت بھی ہوگی، اور تاریخ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ 2-3 بندوں کا کھانا 1400 یا 1500 کے لشکر نے کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ ایک آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو جادو ہو سکتا ہے یا یہ خلاف فطرت بات ہے، مگر جب آدمی کی حلال کمائی ہو، اس کا مال حلال کا ہو، تو اللہ اس انداز سے بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مال سے زیادہ اللہ کی برکت کا حصول چاہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارے پاس مال جتنا بھی ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہیں، مگر اس میں برکت ڈال دے۔ جب ہمارے مال میں برکت ہوگی، پھر صرف ہماری ضروریات ہی پوری نہیں ہوں گی بلکہ زندگی بھی خوشحال ہوگی۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمائی میں، اپنے کاروبار میں قسمیں کھانا چھوڑ دیں، ہم اس چیز سے باز آ جائیں، اللہ ہماری کمائی میں، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔